ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ قرب الہی تک جانے کا ہر ایک رستہ روشن، بہت اچھے، سبحان اللہ، زندہ باد، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ روشن ہے قرب الہی تک جانے کا۔ دے گیا اور یہ تھے حضرت اقدس حضرت مولانا صوبان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ دوستو آئیے، وقت کافی ہوا چلا، اب بالکل ہم اپنے جلسے کا آخر کڑی کو آپ کے روبرو کرتے ہیں، تو آئیے اس مرد کلندر کو آباد دینے لگا کہ جس کی للکار سے منکرین نعمان کانپ رہے ہیں، اور وہ مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، ارے دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی ایک آدھ سمندر میں بھور چھوڑ جاؤں گا۔ اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب امام و خطیب ایک مینارہ مسجد شہر میرٹھ ہے، کہ حضور والا کرسی خطابت پر منبر نور پر جلوہ فروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی خالد صاحب امام و خطیب ایک مینارہ مسجد شہر میرٹھ۔ بھئی نیند تو نہیں آ رہی کلوندے والوں؟ کس کس کے نیند آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ حضرت یہ آپ کے انتظار میں ایسے جاگے ہوئے ہیں جیسا بھوکا بھوک کے لیے کھانے کو تلاش کرتا ہے۔ یقیناً آپ کے دیدار کے اس طریقے سے یہ مشرف ہے۔ ویسے تو میرا گھر ہے یہ کلوندہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں جاگتا اور آپ سو جاتے۔ اللہ آپ کی ان محبتوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کے عزائم کو یہ ہوائیں یہ طوفان بھی کم نہ کر سکے، اور آپ اپنے علماء کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ ہر لمحے کے بدلے آپ کو اللہ جنت میں محل عطا فرمائے۔ آمین۔ ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه
وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ روپ نہ ہو سیاروں میں. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں آپ کے دیار میں امسال بھی حضرت اقدس قاری محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں آپ کے روبرو کر رہی ہیں. ویسے تو اسٹیج پر دیگر اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں. میں نے حضرت مولانا قاری عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کی وہ بھی میرے رفیق سفر بنے. حضرت مولانا صوبان صاحب جو خود شاعر اسلام ہیں، اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ بھی آپ کے روبرو تھے، وہ بھی میرے رفیق سفر بنے. دیگر اور بھی یہاں اکابرین امت، بالخصوص ہمارے جلسے کی شان، ہمارے جلسے کی جان حضرت اقدس قاری محمد شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت میں ایسے ماحول میں اس جلسے کو جمائے ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مجھے تو دعا سے پہلے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. بہت مختصر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. آپ حضرات تشریف رکھیں، پھر جلدی انشاءاللہ دعا کرا دی جائے گی. مجھے اس وقت میں ایک بڑا عمل میرے اور آپ کے آقا کا، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آج امت محمدیہ سے چھوٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ عمل میرے بھائیوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے، میری بہنوں کے لیے بھی قابل تعمیل ہے. لہذا اسی عمل کے تعلق سے بہت مختصر گفتگو کروں گا، اور اس عمل کی وجہ سے ہمیشہ اس امت محمدیہ کو تقویت بھی ملی ہے، قوت بھی ملی ہے، اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا بھی ہے. وہ عمل کیا ہے جانتے ہو اللہ کے نیک بندو؟ وہ عمل کوئی اور نہیں، وہ عمل میرے اور آپ کے آقا کا سخاوت ہے. جانتے ہو اس عمل کو جس نے بھی اپنی زندگی کے اندر پیدا کیا، میرے اللہ نے اس کو چمکایا. اگر یہ خاصہ علماء کے اندر پیدا ہوا تو میرے اللہ نے ان کی باتوں کو دور تک پہنچایا. اگر یہ خاصہ دعوت و تبلیغ کے اندر آیا تو دعوت و تبلیغ
تبلیغ کا اثر دور تک پہنچا. اگر یہ عمل ہاں خانقاہ کے بزرگوں کے اندر آیا تو میرے اللہ نے ان کا فیض بڑی دور تک پہنچایا. اے اللہ کے نیک بندو، یہ عمل مجھ سے اور آپ سے چھوٹا ہوا ہے، اس یہ عمل میری اور آپ کی زندگی سے نکلا ہوا ہے. حالانکہ کیا فرماتا ہے میرا اللہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تمہارے دروازوں پر مانگنے والا آ جائے تو کبھی اسے جھڑکنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی اسے بھگانے کی کوشش نہ کرنا. اے اللہ کے نیک بندے، جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں سے ان سائلوں کو ضرور دے دینا. پھر ذرا ہم اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیں، آقا کے الفاظ کو دیکھیں. کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ فرماتے تھے اے امت محمدیہ ذرا سن لو، اگر تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اس کے سوال کو کبھی زیر زمین نہ کرنا، کبھی اس کو اپنے گھر سے دھکے دے کر کے نہ بھگانا، بلکہ اس کے سوال کو پورا کر دینا. اگرچہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے آئے، اگرچہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے آئے، لیکن کبھی اسے جھڑکنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی اسے بھگانے کی کوشش نہ کرنا. اے اللہ کے نیک بندو، آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی سے اس عمل کو ختم کر دیا ہے. ہم سخی نہیں ہیں بلکہ ہم کنجوس ہو چکے ہیں، ہم کنجوسی سے بھی آگے جا چکے ہیں. حالانکہ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، ذرا سن لو، ایمان اور کنجوسی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اگر کوئی مومن بندہ ہوگا وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، جو ایمان والا ہوگا وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سخاوت کو عام کرتا ہے. ایمان والا کنجوس نہیں ہوتا. فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، کوئی اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرنے والا ہو، کوئی غریبوں کمزوروں پر خرچ کرنے والا ہو، ہاں وہ عبادتوں میں کمزور ہے، ہاں وہ اللہ کے قریب آنے میں کمزور ہے، صرف فرض عبادتیں ادا کرتا ہے. فرماتے تھے میرے آقا، اگر اس کے بالمقابل اگر کوئی دن کے اجالوں میں روزے سے رہے اور رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے تہجد میں پڑا رہے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، ایسے عبادت کرنے والے اگر اس زمین پر 100 یا اس سے بھی زائد ہو جائیں تب بھی اس اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے سے آگے نہیں نکل سکتے. جو دنوں کے اجالوں میں روزے سے رہتے ہوں، جو راتوں کی تنہائیوں میں سجدوں میں پڑے رہتے ہوں، لیکن یہ جو غریبوں پر خرچ کرتا ہے، یہ جو کمزوروں پر خرچ کرتا ہے، یہ اس سے یہ 100 بھی اگر ہو جائیں، یا بعض روایتوں میں 1000 کا لفظ ہے، اگر یہ 1000 بھی ہو جائیں تب بھی اس سخی سے افضل نہیں ہو سکتے، تب بھی اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے افضل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ہاں یہ بات بھائیوں کے لیے بھی، یہ بات بہنوں کے لیے بھی، اگر عبادت کرنے والی 100 بہنیں ہو جائیں لیکن ان کے بالمقابل میں اگر کوئی اللہ کی بندی غریبوں پر خرچ کرتی ہو، کمزوروں پر خرچ کرتی ہو، ہاں جانتے ہو کیا فرماتے تھے میرے آقا، اگر ایسی 100 بھی ہو تب بھی اس سخی سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اے اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 11 بیویاں عطا فرمائی تھی، لیکن جو مقام میرے آقا کی نظروں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رہا وہ کسی اور بیوی کا نہیں ہو سکتا. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کی بیویاں علم میں زیادہ ہو سکتی ہیں، میرے آقا کی بیویاں ہر چیز میں زیادہ، لیکن جو مقام میرے اور آپ کے آقا کا دل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے تھا، حالانکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کی قسم میرے آقا سے کئی سال بڑی ہیں، میرے آقا 25 سال کے ہیں، حضرت خدیجہ نکاح کے وقت میں 40 سال کی ہیں، ہاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. جانتے ہو سب سے زیادہ تذکرے اگر میرے آقا کی زبان پر کسی عورت کے رہے ہیں، کسی اپنی زوجہ کے رہے ہیں تو رب کعبہ کی قسم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رہے
دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ؟ ایک مرتبہ ہم ایک چارپائی پر آرام کر رہے ہیں، کسی نے آ کر کے کنڈی کھٹکھٹائی، کسی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا دروازہ کھولنے کے لیے گئے، دیکھا کہ دروازے پر ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ڈنڈے کا سہارا لیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہی وہ بوڑھی اماں دروازے پر آئی ہیں تو میرے اور آپ کے آقا ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو دیکھتے ہی میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرماتی عائشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے آقا کے آنسو دیکھ کر کے ان بوڑھی اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور دونوں زاروں قطار رونے لگے، دونوں بڑی دیر تک رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے جب کھڑے کھڑے تھک گئے تو فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ اب دونوں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے رونے لگے۔ ہاں فرماتی ہیں حضرت عائشہ بڑی دیر تک میرے آقا اور وہ بوڑھی اماں دونوں روتے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو آقا نے آواز لگائی، اے عائشہ دیکھ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، ذرا اپنے سامان کے اندر جا کر کے دیکھو کوئی چیز کھانے کی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی میرے یہاں صرف ایک کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں عائشہ ذرا تیزی کے ساتھ لے کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ اس کو لے کر کے آئی ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے پھر آواز لگائی، اے میری حمیرہ ذرا دیکھو تمہارے کچھ بوسیدہ کپڑے، تمہارے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں جیسے اپنے گھر کے اندر گئی کچھ بوسیدہ کچھ پرانے کپڑے لے کر کے آئی، میرے آقا نے تمام کپڑوں کو پکڑا اور پکڑ کے اس بوڑھی اماں کو دے دیا، یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی، کھانے کی چیز بھی عطا کر دی، پہننے کی چیز بھی عطا کر دی۔ جب وہ بوڑھی اماں چلنے لگی تو میرے آقا نے ان کو ودا کیا، میرے آقا نے ان کو دروازے سے باہر تک ودا کیا، لیکن جب وہ چلی گئی میری ہمت نہ ہو رہی تھی کیونکہ آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ معلوم کر سکوں آقا یہ عورت کون ہے جس کے لیے آپ اتنا زارو قطار روئے ہیں۔ جانتے ہو فرماتی ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، محبوب آپ اس بوڑھی اماں کے لیے اتنے کیوں روئے تھے؟ تو حضرت عائشہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اے میری عائشہ جانتی ہو وہ کون تھی؟ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب یہ میری خدیجہ کے سامنے آیا کرتی تھی تو میری خدیجہ بھی ان کو ایسے ہی کھانے اور پہننے کی چیزیں دیا کرتی تھی۔ آج اس بوڑھی اماں کو دیکھ کر کے مجھے میری بیوی حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی غصہ آ جایا کرتا تھا جب وہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ زیادہ فرمایا کرتے تھے، میں کبھی غصے میں کہہ دیا کرتی تھی اللہ کے نبی وہ بوڑھی عورت تمہیں بڑی یاد رہتی ہے، وہ سفید جبڑے والی تمہیں بڑی یاد رہتی ہے۔ اتنا سن کر کے میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی اور فرماتے تھے عائشہ یہ کیا لفظ کہہ رہی ہو؟ عائشہ اپنے لفظوں پر غور کرو، اللہ کی قسم میری خدیجہ ہی تھی، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا، میری خدیجہ ہی تھی۔ فرماتے تھے عائشہ تجھے کیا معلوم، اللہ کی قسم جب میں نبوت کے تاج کو لے کر کے آ رہا تھا میرے دل کے اندر بات یہ تھی کون مجھے نبی مانے گا؟ اس زمانے میں اس پرفتن دور میں سب سے پہلے مجھے نبی ماننے والی کوئی اور نہیں میری خدیجہ تھی۔ جب مکے نے میرے لیے دروازے بند کر لیے میرے لیے دروازے کھولنے والی کوئی اور نہیں میری خدیجہ ہی تھی۔ جب ابتدائی اسلام میں غربت کا زمانہ تھا، کمزور اور غریب لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے، اللہ کی قسم اپنا سارا مال لٹا کر کے اسلام کو مضبوط کرنے والی کوئی اور نہیں، اے عائشہ میری خدیجہ ہی تھی، میری خدیجہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، میری خدیجہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔
फरमाते थे आयशा तुझे क्या बतलाऊं, जरा सुनो अल्लाह के नेक बंदो, जरा सुनो अल्लाह की नेक बंदियों, क्या समझती हो कि खर्च करना सिर्फ मर्दों को आता है, तुम्हें खर्च करने की जरूरत नहीं। ए अल्लाह की कसम मुझे कहने दो मेरी बहनों, इस्लाम को सबसे पहले मजबूती देने वाली कोई और नहीं, एक औरत हजरत खदीजतुल कुबरा है। अगर मैं तुम्हें उनके किस्से सुनाने पर आ जाऊं तो ये तुम्हारी रात नाकाफी हो जाए, ये तुम्हारा वक्त नाकाफी हो जाए, लेकिन जरा एक मिसाल जरूर तुम्हें देता चलूंगा। जरा सुनो क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका। ए मेरे सहाबा सुनो तो जरा, ए मेरे सहाबा सुनो तो जरा। फरमाते थे कि एक मर्तबा में मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर गया, मैंने मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर कदम रखा, मैंने देखा कि कबीला आबाद हुआ है, मैंने देखा कि कोई नया कबीला मक्के की सरहदों में आया है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मैंने देखा कि उस कबीले के पास खाने पहनने की चीजें नहीं, उस कबीले के पास खाने के सामान नहीं, उस कबीले के पास पहनने की चीजें नहीं। फरमाते उसके बच्चे नंगे और भूखे फिर रहे हैं, मैंने देखा है अपनी नजर से। फरमाते थे मेरे आका, मैंने देखा कि वो दरख्तों के पत्ते तोड़ रहे हैं और अपने पेटों को भर रहे हैं। फरमाते मेरे आका, मैंने देखा कि जब दरख्तों के पत्ते भी खत्म हो गए तो उन्होंने दरख्तों की छाल को उखाड़ना शुरू किया और उनसे अपने पेटों को भरना शुरू किया। मेरे आका फरमाते हैं ये हालत मुझसे न देखी गई। मेरे महबूब फरमाते हैं लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास दुनियावी एतबार से कुछ न था, मेरे पास माल दौलत न था। हाँ मेरी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा के पास बड़ा माल था, लेकिन बीवी का माल मेरा तो नहीं हो सकता, बीवी का पैसा मेरा तो नहीं हो सकता, मैं अपनी मर्जी से तसर्रुफ का हक को नहीं रखता था। फरमाते मेरे और आपके आका, मैंने देखा लेकिन गमगीन हालत में मैं उस कबीले को देखकर सीधा अपने घर हजरत खदीजतुल कुबरा के कमरे में पहुंचा हूं और मैं चारपाई पर आराम से चादर ओढ़ करके लेट गया। हजरत खदीजा ने देखा कि मेरे महबूब आज मेरे घर के अंदर आए हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं बल्कि गमगीन चेहरा है, चेहरे पर मायूसी है। और आकर के सीधे अभी दे दिया, रुक जाओ, और कितने दे चुके? 5 दे चुके। अब के तो मोहतमी मजबूत पकड़ा आपने, इसका मतलब है पैसे देने वाला मोहतमी पकड़ा अब के आपने, हैं भाई माशाअल्लाह। खैर इन्होंने 5,000 रुपए पहले दिए आपके मदरसे को और 5,000 रुपए और दे रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये हमारे कारी मोहम्मद हाशिम साहिब के इस तरीके से कितने हजार हो गए? 10,000 रुपए हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हजरत कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा पैदा फरमाए। इससे पहले दूसरा खड़ा होकर के आए, मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए। आओ जल्दी से, और कौन दूसरे नंबर पर आ रहा है? उससे पहले जरा देखें, हजरत खदीजा फरमाती हैं मैंने देखा कि मेरे आका चारपाई पर आकर के लेट गए, ऊपर से चादर को ओढ़ लिया। मैं अपने महबूब के पास पहुंची और मैंने कहा महबूब आप गमगीन क्यों हैं, आप मायूस क्यों हैं? मदरसे के हैं माशाअल्लाह। ओ अल्लाह के नेक बंदो, फरमाती हैं हजरत खदीजा महबूब आप मायूस क्यों हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते खदीजा क्या बताऊं, अभी मैं मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर गया था, मैंने एक गरीब कबीला देखा, उसके बच्चे भूखे बिलबिला रहे थे। मैंने एक गरीब कबीला देखा, वो दरख्तों के पत्ते उखाड़ रहे थे, वो दरख्तों की छाल उखाड़ रहे थे। मदरसे के लिए हैं, अल्लाह कबूल करे। तो फरमा रहे मेरे आका जब मैंने उनकी हालत देखी मुझसे रहा न गया, लेकिन ए खदीजा कर भी क्या सकता था? हजरत खदीजा फरमाती हैं महबूब आप परेशान ना हो, जरा मक्के से कुछ लोगों को बुलवाओ, जरा मक्के के बड़े मालदारों को बुलवाओ। तो हजरत खदीजा फरमाती हैं 4-5 मालदारों को बुलवाया। हजरत खदीजा ने कहा ए मक्के के ताजिरों, मैंने जो अभी तुम पर पैसा इन्वेस्ट किया है, जो तुम्हारी तिजारत में लगाया है, जरा वो मेरा पैसा वापस कर दो।
تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے برتنوں میں اشرفیاں بھر بھر کے لائے ہیں اور لا کر کے حضرت خدیجہ کے صحن میں پٹک دیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اشرفیوں کے اتنے ڈھیر لگ گئے کہ خود فرماتے ہیں میرے آقا اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ میں ان اشرفیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ غلے کا ڈھیر نہیں تھا، وہ اشرفیوں کا ڈھیر تھا۔ فرما رہے تھے میرے آقا کہ میں اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا، اتنا بڑا ڈھیر تھا۔ جیسے ہی وہ ڈھیر ہو کر کے فارغ ہو گیا تو تمام کے تمام مالداروں کو باہر کر دیا گیا، اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میرے محبوب یہ جو جتنی اشرفیاں پڑی ہیں ان کے آپ مالک ہیں، جہاں چاہیں خرچ کر دے، آپ ان اشرفیوں کے خود مالک ہیں۔ اے اللہ کے بندو، فرماتے تھے میرے آقا میری خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندو یہ سخاوت کا عمل، خیر میری بات مکمل نہیں ہو پائی، اس لیے انشاءاللہ موقع ملے گا کبھی اور گفتگو کروں گا اس پورے موضوع پر، انشاءاللہ کبھی آئندہ گفتگو کروں گا اور خوب گفتگو کروں گا۔ لیکن آپ اپنے دل کے اندر داعیہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ یہ سخاوت والا عمل ہم اپنے اندر لے کر کے آئیں گے، غریبوں پر خرچ کریں گے، کمزوروں پر خرچ کریں گے، بوڑھوں ضعیفوں پر خرچ کریں گے، بیواؤں مسکینوں پر خرچ کریں گے، مسجدوں مدرسوں میں خرچ کریں گے، یتیموں بے سہاراؤں پر خرچ کریں گے، یہاں تک کہ کوئی نیا ایمان میں داخل ہوگا اس پر خرچ کریں گے، کوئی بے قصور جیل میں ہوگا اس کے پاس رہائی کے پیسے نہ ہوں گے اس پر بھی خرچ کریں گے۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، او اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اس سخاوت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آؤ ذرا کھڑے ہو کر کے کون کون عمل کر کے دکھا رہا ہے؟ مدرسے کے لیے کیا نام بیٹے؟ ناصر کے 100 روپے ماشاءاللہ۔